بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ 14 اپریل کو جو پریس کانفرنس ہوئی، رجیم چینج ہو چکی تھی، پاکستان میں ایک نئی حکومت آ چکی تھی اور افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے انتہائی فراخ دلی سے کہا آسک اینی کویسچنز، کوئی بھی سوال پوچھیں میں جواب دوں گا۔ اور پھر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی صاحب بھی شامل تھے، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ جی ناظرین، اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا، اس کے پارٹیسپینٹس کون کون تھے اور اعلامیہ میں باقاعدہ کہا گیا کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے، پاکستان میں مداخلت ہوئی ہے اور اس مداخلت ہوئی اور نے کا تمام کا کنسنسس بھی تھا۔ اسی پریس کانفرنس میں افواج پاکستان کے ترجمان نے ذکر کیا، لیکن ناظرین مسئلہ اب گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ مسئلہ اس لیے گھمبیر ہوتا جا رہا ہے کہ اس وقت کے ایک وفاقی وزیر اسد عمر، جو کہ پرائم منسٹر عمران خان جس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے این ایس سی کی، اس سے پہلے کابینہ کی 30 مارچ کی، جو اسی اعلامیے میں ذکر ہے کہ 30 مارچ کو کابینہ کی ایک اسپیشل میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی موجود تھے۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا اور ایک باوردی شخصیت کا حوالہ دیتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھیں۔ وہاں پر ایک باوردی ممبر جو تھے قومی سلامتی کمیٹی کے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں حقائق میں اور رائے کے اندر ہمیں تفریق کرنی چاہیے، اور انہوں نے پڑھ کے وہاں سے چیزیں بتائیں۔ انہوں نے کہا یہ حقائق ہے اور آگے یہ جو لکھا ہوا ہے وہ رائے ہے، اور وہ حقائق وہی تھے۔ دھمکی دی سیدھی سیدھی، وزیر اعظم کو ہٹاؤ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تو پاکستان کے ساری گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا۔ اور آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سے باوردی سے؟ نہیں، یہ میں بتا دوں؟ ہاں اچھا، آپ کی مرضی۔ میں بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا، انہوں نے پھر فیکٹس بتائے تھے دو۔ دیکھیں فیکٹس کے اوپر بات کیا کہا انہوں نے فیکٹس کے؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں نا، یہ وہ والا پارٹ تھا لیٹر کا جہاں پر یہ لکھا ہوا تھا، اس منٹس آف دا میٹنگ کا، اس مراسلے کا، جس کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کیا جائے گا، وہ براہ راست منسلک ہے تحریک عدم اعتماد کے ساتھ، اور تحریک عدم اعتماد ابھی پیش نہیں ہوئی تھی۔ اگر کامیاب ہو جائے گی تحریک عدم اعتماد، یعنی عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے، تو سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی، عمران خان وزیر اعظم رہے، تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ یہ تو حقیقت ہے نا، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی اور فیکٹ بھی بتایا انہوں نے؟ اس کے علاوہ وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ روس جو گئے، وہ روس جانے کا فیصلہ جو ہے یہ وہاں پر لکھا ہوا تھا، عمران خان صاحب کا ذاتی، عمران خان کا ذاتی فیصلہ۔ میں وہ تھا۔ باوردی صاحب کی بات کروں، آپ کوئی اور بات کی انہوں نے اس کے بارے میں؟ نہیں، وہ تو خیر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی تھی، I'm not sure کہ آپ اینی تھنگ دیٹ اسٹوڈ آؤٹ، جو آپ کے دماغ میں اب آ رہی ہو کہ مجھے جو بالکل یاد ہے وہ یہ کہ اس طریقے سے فریز جو کیا گیا تھا، یہ ایک باوردی ممبر آف دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے انہوں نے کیا تھا، اور وہ اس کے بعد فیکٹ اس میں سے کیا ہے وہ پڑھ کے بھی پھر سنایا گیا تھا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کاشف عباسی ایک سینئر صحافی ہیں اور کافی ویل انفارمڈ قسم کے کویشچنز انہوں نے کیے، بالکل ال انفارم نہیں لگے سوالات کرتے ہوئے، بڑے ڈائریکٹ کویشچن تھے۔ اور اسد عمر ایک وفاقی وزیر، بلو بک کے مطابق جو آرڈر آف پریسیڈنس ہوتا ہے پوری حکومت پاکستان کا، اس میں وفاقی وزیر کا سٹیٹس کافی اوپر ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر، وزیر اعظم اور پھر سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، ایک بات متواتر کہہ رہے ہیں، بلکہ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز صدر مملکت نے تو سپریم کورٹ کو خط لکھ کے باقاعدہ اس کو کانسپیریسی کا، ہینڈ آف دا کانسپائریٹر کہا کہ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کہ سازشیوں کا کون سا ہاتھ تھا جس کو ڈھونڈنے کے لیے کمیشن بنانا ضروری ہے۔ لیکن اسی پریس بریفنگ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور بات کہی تھی، وہ کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل، اور فرینکلی میرے پاس بھی اس کی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے۔ جی، میٹنگ میں کیا ہوا میں نہیں بتا سکتا اور نہ ہی میرے پاس اطلاع ہے، بلکہ ذرا دوبارہ سن لیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کیا کہا اس میٹنگ کے بارے میں۔ میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل، اور فرینکلی میرے پاس بھی اس کی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دوبارہ سنا، غور سے الفاظ ایک ایک لفظ کو آپ نوٹ کریں گے۔ انتہائی اہم پریس کانفرنس ہے یہ اس حوالے سے، کیونکہ اگر کل کو کوئی کمیشن بنتا ہے تو یہ والے تمام
پریس کانفرنسز کا ریکارڈ بھی شاید اس میں پیش کیا جائے گا یا بلوایا جائے گا. جس طرح اصغر خان کیس میں کافی ساری چیزیں سامنے آئی تھیں تو ایک انتہائی اہم بیان ہے میجر جنرل بابر افتخار کا. اسی پریس کانفرنس میں میجر جنرل بابر افتخار نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے ایک بیان دیا اور کیا کلیم کیا, آئیے دیکھیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے, وہ دن رات ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہے. سو وہ جو ان پٹ ہے وہ دے دی گئی ہے. اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں, میرا نہیں خیال. جی بالکل, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل صحیح کہا کہ اس اعلامیے میں سازش کا لفظ نہیں ہے لیکن بلیٹنٹ انٹرفیرنس کا لفظ ہے. اور انٹرفیرنس کیسے ہوتی ہے یہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف پارلیمنٹ کے فلور پہ بتا چکے ہیں. وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ وزیر اعظم اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, لیکن سابقہ وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے. فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا, جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں, آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی, تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے مداخلت ہے؟ چیف جسٹس کو کیا کریں. میں نے جب پرائم منسٹر تھا میں نے کمیشن کا فیصلہ کیا کہ وہ پروب کرے کہ یہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہمیں تو پتہ ہے سازش ہوئی ہے لیکن ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جو ہوئی نہیں ابھی تک. تو کوئی نہیں کہہ سکتا, ڈی جی آئی ایس پی آر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش ہے یا نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا سابق وزیر اعظم جو اس این ایس سی میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے اور اس سے پہلے 30 مارچ کو باقاعدہ ایک اور اسپیشل کیبنٹ میٹنگ کی انہوں نے صدارت کی. کیا اس میں کانسپریسی کا ذکر ہوا تھا جس کے منٹس کو پھر 31 مارچ کو این ایس سی نے باقاعدہ طور پہ انڈورس کیا, اور اسی اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹیسپینٹس آلسو انڈورس دا کیبنٹ ڈیسیژن ان دا اسپیشل کیبنٹ میٹنگ ہیلڈ آن 30 مارچ 2022. تو اس حوالے سے 30 مارچ کے کابینہ کے وہ منٹ جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان کر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ سازش تھی. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے بہت کام کرتی ہیں, دہشت گردی کے خلاف کافی کام کرتی ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کافی کرتی ہیں. لیکن جو افواج پاکستان کے ترجمان میجر بابر افتخار نے کلیم کیا, دعویٰ کیا, اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری کیا کہتی ہیں اور کیا سوال انہوں نے اٹھایا, آئیے دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پوری رپورٹ ہوئی تھی, انویسٹیگیشن ہوئی, ہم نے رپورٹ پوری پیش کی. وہ رپورٹ کوئی ایسی انٹیلیجنس کی کم سے کم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں تو نہیں پیش ہوئی, سائفر جدر ڈسکس ہوا تھا. جی ناظرین, اس حوالے سے اسی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر شیریں مزاری اور اسد عمر جو کہ وفاقی وزراء تھے اس وقت, انہوں نے کافی اہم سوالات اٹھائے تھے. لیکن یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں کیونکہ ان تمام سوالات کے جوابات آنے تو ہیں, کب آئیں گے لیکن آئیں گے ضرور.